کچھ فیصلے انسان کے نہیں ہوتے، وہ وقت کے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر زندگی کو شاید سکون سے نفرت ہے۔ سائمہ کے خط نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی ایک نیا خوف بھی دے دیا تھا کہ کہیں یہ خوشی بھی عارضی نہ ہو۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، شاعری، کتابیں، مشاعرے، مگر دل کا خلا اب بھی وہی تھا۔ ایک دن میرا فون بجا، نمبر انجان تھا۔ میں نے اٹھایا تو وہی آواز تھی، سائمہ۔ اس نے کہا، پریزاد، تم مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ میں خاموش رہا، دل بھر آیا۔ میں نے کہا، میں ناراض نہیں، بس حیران ہوں کہ تم واقعی ہو۔ وہ ہنس پڑی، ہاں میں ہوں، زندہ، مگر پہلے جیسی نہیں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، جیسے رو بول رہی ہو۔ میں نے پوچھا، کہاں ہو تم؟ اس نے کہا، میں تمہیں جلد ہی ملوں گی، ایک وعدہ ہے جو پورا کرنا ہے۔ پھر فون بند ہو گیا۔ میں کئی دن اسی انتظار میں رہا، ہر دروازے کی دستک پر چونک جاتا۔ آخر کار ایک دن وہ آئی، سفید لباس میں، چہرے پر سکون، آنکھوں میں روشنی، مگر جسم کمزور۔ میں نے پوچھا، سائمہ، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ مسکرائی، ٹھیک شاید نہیں، مگر خوش ہوں، کیونکہ تمہارے لفظوں نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا۔ ہم چپ بیٹھے رہے۔ اس نے کہا، پریزاد، تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کیا دیا؟ تم نے مجھے ایمان دیا، محبت کی سچائی دکھائی۔ میں نے موت کے سامنے ہار نہیں مانی، کیونکہ تمہارے لفظوں نے بتایا تھا کہ ہر درد کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں نے آہستہ کہا، اور اگر درد ختم ہو جائے تو مقصد بھی چلا جاتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، نہیں، پھر محبت رہ جاتی ہے، وہ جو ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، جیسے خزاں کی ہوا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں اب زیادہ دن نہیں رہوں گی، مگر میں چاہتی ہوں تم وعدہ کرو، تم میری یاد میں نہیں مرو گے، تم جیو گے، لکھو گے، اور لوگوں کے دل روشن کرو گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، سائمہ، تم نہیں جاؤ گی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ مسکرائی، محبت کبھی جاتی نہیں، وہ صرف جگہ بدلتی ہے۔ اور اگلے لمحے وہ میری بانہوں میں بے ہوش ہو گئے۔ میں نے چیخ کر اس کا نام لیا، مگر آواز ہوا میں گم ہو گئی۔ اسپتال لے گیا، مگر قسمت نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، وہ جا چکی ہے۔ دنیا ایک لمحے کو رک گئی۔ میں خاموش کھڑا رہا، جیسے میرا وجود ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، سائمہ، تم ٹھیک کہتی تھی، محبت نہیں مرتی، بس خاموش ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی یاد کو اپنے لفظوں میں دفن کر لیا۔ کئی دن تک میں کچھ نہیں لکھ سکا۔ شہر کے شور میں بھی ایک عجب سناٹا تھا۔ لوگ کہتے تھے، پریزاد بدل گیا ہے، اب وہ پہلے والا نہیں رہا، اور وہ ٹھیک کہتے تھے۔ میں اب وہ پریزاد نہیں تھا جو لفظوں میں جیتا تھا، میں اب ان لفظوں کا مفہوم بن چکا تھا۔ میں نے ایک نظم لکھی، محبت وہ نہیں جو مل جائے، محبت وہ ہے جو رہ جائے خاموش، مگر ہمیشہ کے لیے۔ اس نظم نے ہر دل کو چھو لیا۔ ہر اخبار کے صفحے پر میرا نام تھا، مگر میرے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ میں نے سائمہ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی، اس کے نام سے، تاکہ وہ محبت جو اس نے دی تھی، دوسروں کے درد میں روشنی بن سکے۔ لوگ آتے، دعا دیتے، اور میں صرف ایک بات کہتا، محبت اگر خالص ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ خدمت بن جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر ہر شام میں چھت پر جاتا، آسمان کو دیکھتا، اور محسوس کرتا کہ وہ کہیں نہ کہیں ہے، مسکرا رہی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ڈائری کھولی، وہی پہلی ڈائری جس میں ماہرہ کے خط رکھے تھے۔ میں نے سب نکالے، ایک ایک کر کے پڑھے، اور آخر میں لکھا، پریزاد اب مکمل ہو گیا۔ جس نے لفظوں سے زندگی شروع کی، اس نے محبت سے ایمان پایا۔ میں نے وہ ڈائری سائمہ کی قبر پر رکھی، اور کہا، اب یہ کہانی ختم نہیں، یہ اب دوسروں کے لیے دعا بن گئی ہے۔ وقت گزرنے لگا، مگر میں خود سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ سائمہ کی جدائی نے مجھے مکمل طور پر خاموش کر دیا تھا۔ میں لوگوں کے درمیان ہوتا، مگر دل کہیں اور ہوتا۔ ہر چہرہ ایک یاد بن چکا تھا،
ہر لفظ ایک خاموشی۔ میری شہرت آسمان کو چھو رہی تھی، مگر میں خود زمین پر گرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ محبت نے مجھے رالایا ضرور تھا، مگر اس نے مجھے بدل بھی دیا تھا۔ اب میں زندگی کو مختلف انداز سے دیکھتا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کے لیے جینا چاہیے، چاہے خود کے اندر کتنا ہی خلا کیوں نہ ہو۔ ایک دن مجھے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے سوچا شاید کچھ لمحے گزارنے سے دل ہلکا ہو جائے گا۔ حال بھرا ہوا تھا، طلبہ میری باتیں غور سے سن رہے تھے۔ میں نے کہا، زندگی وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے۔ محبت اگر مل جائے تو شکر، اگر نہ ملے تو صبر، کیونکہ دونوں میں رب کی رضا ہے۔ وہاں بیٹھے لوگوں کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر میں مسکرا رہا تھا۔ لیکچر کے بعد ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ بولی، سر، آپ کی باتوں نے میری سوچ بدل دی۔ میرا نام نازش ہے، میں آپ کی فاؤنڈیشن میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے کہا، خوش آمدید، مگر یہاں کام دل سے کرنا ہوتا ہے، لفظوں سے نہیں۔ وہ بولی، میں دل سے آئی ہوں، لفظ تو بس بہانہ ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ جانا پہچانا سا سکون تھا۔ دن گزرتے گئے، نازش میرے ساتھ فاؤنڈیشن کے کام میں شریک ہونے لگی۔ وہ ہر دکھ میں روشنی تلاش کرتی، ہر چپ میں دعا۔ میں اسے دیکھتا اور سوچتا، شاید خدا نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے۔ وہ سائمہ نہیں تھی، مگر اس کی باتوں میں وہی نرمی تھی، وہی احساس۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی رشتے کو خوف کے ساتھ نہیں، امید کے ساتھ نبھاؤں گا۔ ایک دن نازش نے کہا، پریزاد، تم ہمیشہ ماضی میں کیوں رہتے ہو؟ زندگی ابھی باقی ہے، تمہیں خود کو ایک بار پھر لکھنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں ڈرتا ہوں، ہر بار جب کسی کے قریب آتا ہوں، قسمت مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ہنس پڑی، پھر شاید قسمت تمہیں مضبوط بنانے آئی ہے، توڑنے نہیں۔ وہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے پہلی بار دل سے دعا مانگی کہ خدا اب کسی کو مجھ سے نہ چھینے۔ نازش نے فاؤنڈیشن میں کام بڑھا دیا۔ ہم غریب بچوں کے اسکول بناتے، بیماروں کے لیے دوائیاں پہنچاتے، اور میں محسوس کرتا کہ سائمہ کی روح ہماری ہر کامیابی کے ساتھ مسکرا رہی ہے۔ مگر زندگی پھر امتحان لے آئی۔ ایک دن خبر ملی کہ نازش کے والد پر جھوٹا مقدمہ لگا دیا گیا ہے۔ وہ بے قصور تھے، مگر سیاست نے انہیں نشانہ بنا لیا۔ نازش ٹوٹ گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم نے عدالتوں کے چکر لگائے، میڈیا میں بات اٹھائی، اور آخرکار حق جیت گیا۔ اس دن نازش رو پڑی، بولی، پریزاد، تم صرف شاعر نہیں، انسانیت کی آواز ہو۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں، بس ایک کہانی ہوں جو خدا نے لکھی ہے۔ وہ مسکرائی، پھر خدا نے خوبصورت لکھا۔ اس کے بعد ہماری قربت بڑھنے لگی، مگر میرے دل میں اب بھی ایک دیوار تھی۔ میں محبت کے نام سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ اس کے انجام سے۔ میں نے خود سے کہا، اگر قسمت چاہے گی تو یہ رشتہ خود ہی چل پڑے گا۔ مگر نازش شاید میری خاموشی سمجھ گئی تھی۔ ایک شام وہ بولی، پریزاد، تمہارے اندر ایک دنیا ہے، مگر تم دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولتے۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم خود اپنی تنہائی کے قیدی ہو۔ میں نے جواب دیا، قیدی وہ ہوتا ہے جو آزادی چاہے۔ میں نے تو قید کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے آہستہ کہا، میں دعا کروں گی کہ ایک دن تم خود سے آزاد ہو جاؤ۔ میں نے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کے دل میں احساس ہے، مگر میں ابھی تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا، نازش، اگر کبھی میں محبت کی طرف لوٹا تو پہلا نام تمہارا ہوگا۔ وہ بولی، میں انتظار نہیں کروں گی، مگر دعا ضرور کروں گی۔ وہ چلی گئی، مگر اس کی خوشبو رہ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، خدا، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں دل سے گریہ نہ کروں، صرف شکر کروں۔ اس رات میں نے ڈائری میں لکھا، پریزاد اب عشق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا ہے کہ محبت اگر خالص ہو تو چاہت نہیں، عبادت بن جاتی ہے۔ زندگی نے مجھے سکون کے لمحے دیے، مگر ان کے پیچھے ہمیشہ طوفان چھپا ہوتا ہے۔ نازش میری فاؤنڈیشن کا حصہ بن چکی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ میری دعا بننے لگی۔ اس کی باتوں میں روشنی تھی اور مسکراہٹ میں یقین، مگر قسمت کو سکون پسند نہیں۔
ایک دن اچانک فاؤنڈیشن پر چھاپا پڑا۔ الزام لگا کہ ہم فنڈز میں کرپشن کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ فاؤنڈیشن جسے میں نے سائمہ کی یاد میں بنایا تھا اب میرے لیے تضحیک کا سبب بن گئی۔ میڈیا پر میرے خلاف خبریں چلنے لگیں۔ شاید انسانیت پریزاد فراڈ نکلا، یہ ہیڈ لائن دل کو چھید گئی۔ نازش دوڑی دوڑی آئی، بولی، پریزاد یہ سب جھوٹ ہے، میں ثابت کروں گی۔ میں نے کہا لوگ یقین نہیں کرتے نازش، انہیں ثبوت چاہیے، سچ نہیں۔ مگر وہ نہیں رکی۔ اس نے ہر فائل، ہر رسید، ہر حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ رات دن وہ کام کرتی رہی، میں بس خاموش تھا۔ وہ میری خاطر لڑ رہی تھی مگر میں خود کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ ایک رات میں چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا خدا اگر یہ میرا امتحان ہے تو آسان کر دے، مگر نازش کو محفوظ رکھ۔ وہ صرف محبت نہیں، ایمان کی تصویر ہے۔ اگلی صبح پولیس نے نازش کو بھی بلا لیا۔ اس پر بھی الزام لگا کہ وہ اس سب میں شریک تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ سب ختم کرو، ہر الزام مجھ پر لگا دو، مگر اسے چھوڑ دو۔ مگر قانون کے پاس دل نہیں ہوتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہم عدالتوں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ نازش کے والد پھر سے بیمار ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہونے لگی مگر حوصلہ ویسا ہی تھا۔ ایک دن وہ بولی، پریزاد تم تھک گئے ہو نا؟ میں نے کہا تھکن نہیں نازش، شاید یہ نصیب کا حساب ہے۔ وہ مسکرا دی، تو پھر دعا کرو کہ یہ حساب محبت کے حق میں نکلے۔ اس کے الفاظ نے دل کی زمین ہلا دی۔ کچھ دن بعد ایک صحافی نے خبر چھاپی کہ فاؤنڈیشن پر لگے الزامات جھوٹے تھے۔ اصل میں ایک سیاسی جماعت کو ہماری کامیابی برداشت نہیں تھی۔ سب کچھ صاف ہو گیا، مگر نازش کے والد کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ چل بسے۔ نازش نے پہلی بار میرے سامنے رو کر کہا میں نے سب کچھ کھو دیا، بس تم بچے ہو۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا میں تمہارا ہوں مگر ابھی بھی ادھورا ہوں۔ وہ بولی پھر مکمل ہو جاؤ پریزاد، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لمحہ شاید میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ ایک طرف سائمہ کی قبر کی خاموشی تھی، دوسری طرف نازش کی آنکھوں کی نمی۔ میں نے آہستہ سے کہا محبت کبھی دو نہیں ہوتی نازش، وہ ایک بار ہوتی ہے، مگر اگر وہ خالص ہو تو دوبارہ جنم بھی لے سکتی ہے۔ نازش نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تو پھر مجھے تمہارے سائمہ کے حصے کی محبت بھی دے دو، میں کسی سے کم نہیں رہوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے درد کو دعا میں بدل دیا ہو۔ ہم دونوں نے فاؤنڈیشن دوبارہ کھولی، اس بار اس کا نام رکھا نون دل، کیونکہ شاید جب دل روشن ہو جائے تو باقی سب خود بخود سانور جاتا ہے۔ مگر کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم نے ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا، کسی نے دفتر کے باہر گولی چلا دی۔ شور، چیخ اور خون۔ میں نے دیکھا نازش زمین پر گری ہوئی تھی۔ میں دوڑا، اسے گود میں اٹھایا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ بولی، پریزاد اگر میں نہ رہی تو وعدہ کرو میری یاد کو لکھو گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں اپنی سانسوں میں تمہارا نام لکھ دوں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں مگر چہرے پر سکون تھا۔ میں چلا گیا کہ نہیں، شاید میں وہیں مر گیا جہاں محبت آخری بار سانس لیتی ہے۔ محبت کے بعد جو خاموشی رہ جاتی ہے وہ مرنے سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ نازش کے جانے کے بعد میرا وجود جیسے راکھ گیا تھا۔ میں فاؤنڈیشن کے خالی کمروں میں بیٹھا رہتا جہاں کبھی اس کی ہنسی گونجا کرتی تھی۔ ہر دیوار، ہر کرسی، ہر فائل اس کی یاد سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی قبر پر جا کر کہا نازش تم نے وعدہ توڑ دیا، مگر شاید تمہیں جانا ہی تھا تاکہ میں پھر سے خدا کی طرف پلٹ سکوں۔ میں نے فاؤنڈیشن کے تمام کام روک دیے اور خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ لوگ کہتے تھے کہ پریزاد پاگل ہو گیا ہے، مگر میں جانتا تھا کہ میں پاگل نہیں، میں صرف خالی ہو گیا ہوں۔ محبت جب چلی جائے تو انسان کے اندر خلا رہ جاتا ہے اور وہ خلا آہستہ آہستہ پورے وجود کو نگل لیتا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا فقیر میرے پاس آیا۔ اس نے کہا بیٹا تمہارے چہرے پر دکھ نہیں، روشنی ہے، مگر تم اسے سمجھ نہیں رہے۔ میں نے پوچھا کون سی روشنی؟ وہ مسکرا کر بولا وہی جو درد کے اندر چھپی ہوتی ہے۔
جب دل ٹوٹتا ہے تو روشنی اندر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، مگر اس کی بات میرے دل میں ٹھہر گئی۔ میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا، وہی پریزاد، مگر اب چہرے پر سکون تھا۔ میں نے نازش کے نام پر اسکول دوبارہ کھولا۔ اس بار مقصد خیرات نہیں تھا، بلکہ انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھانا تھا۔ بچے آتے، ہنستے، کھیلتے، اور میں ان کی مسکراہٹوں میں نازش کا چہرہ دیکھتا۔ مگر ایک دن ایک بچی نے مجھ سے پوچھا، سر، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا، کچھ کہانیاں بولنے کے لیے نہیں ہوتیں، صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہنس دی، مگر اس کی معصومیت نے میرے اندر زندگی کی ایک نئی رمق جگا دی۔ میں نے سوچا، شاید اب وقت ہے کہ میں اپنی کہانی دنیا کو سنا دوں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ محبت صرف رومان نہیں، عبادت ہے۔ میں نے لکھنا شروع کیا، نازش کی، سائمہ کی، اپنی ہر شکست، ہر احساس کی۔ جب وہ تحریریں لوگوں تک پہنچی تو عجیب بات ہوئی، لوگوں نے میرے درد میں اپنا سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فاؤنڈیشن دوبارہ مشہور ہو گئی، مگر اس بار میرے نام سے نہیں، نور دل کے نام سے۔ میں نے جانا کہ اصل سکون نام یا شہرت میں نہیں، بلکہ دینے میں ہے۔ میں نے اپنے تمام پیسے اسکولوں، اسپتالوں اور یتیم خانوں میں لگا دیے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں تھا، مگر پہلی بار میں اندر سے امیر محسوس کر رہا تھا۔ ایک رات میں چھت پر گیا، وہی آسمان، وہی ستارے، مگر آج دل مطمئن تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خدا، میں نے بہت محبت کی، بہت کھویا، مگر اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل محبت وہ ہے جو واپس کچھ مانگے نہیں ہوا چلی، جیسے کسی نے میرے چہرے کو چھوا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور نازش کی آواز سنی، پریزاد، تم نے آخرکار جینا سیکھ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے، مگر وہ خوشی کے تھے۔ میں نے کہا، ہاں نازش، اب میں جینا نہیں، محبت بانٹنا چاہتا ہوں۔ اس رات میں نے خود کو مکمل محسوس کیا۔ نہ سائمہ کا دکھ باقی تھا، نہ نازش کا فاصلہ، نہ دنیا کا شور، صرف سکون۔ مگر زندگی کبھی مکمل کہانیاں نہیں دیتی۔ اگلی صبح مجھے ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، تم جسے نازش سمجھتے تھے وہ زندہ ہے، مگر ایک راز ہے جو تمہیں سب بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ میں لرز گیا، زمین جیسے میرے قدموں تلے سے نکل گئی۔ اگر نازش زندہ ہے تو وہ تھی کہاں؟ اور وہ راز کیا تھا جو میری پوری کہانی کو بدلنے والا تھا؟ صبح کے سورج کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر میرے ہاتھوں میں پکڑا وہ خط میرے وجود کو ہلا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، جیسے برسوں بعد کوئی سچا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو۔ میں نے خط دوبارہ کھولا، اس میں ایک جملہ بار بار نگاہوں کے سامنے چمک رہا تھا، نازش زندہ ہے، مگر وہ تمہیں سچ نہیں بتا سکتی۔ میرے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ گیا۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ قبر کس کی تھی؟ وہ گولی، وہ خون، وہ آخری سانس، وہ سب کیا تھا؟ میں فوراً لاہور واپس گیا، وہ شہر جس سے میں بھاگ آیا تھا، مگر آج وہی شہر میرے جوابوں کی چابی بن گیا تھا۔ پرانے دفتر پہنچا تو سب کچھ بند پڑا تھا، در و دیوار پر دھول جمی ہوئی تھی۔ میز پر ایک پرانی تصویر رکھی تھی جس میں نازش اور کچھ بچے تھے۔ تصویر کے نیچے چھوٹا سا نوٹ چپکا ہوا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھو کہ وقت آ گیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل میں دعا کی، خدا، اب جو دکھ دکھانا ہے دکھا دے، بس فریب نہ دکھا۔ شام کو ایک اجنبی نمبر سے کال آئی، ایک عورت کی آواز تھی، پریزاد، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو کل رات دریا کنارے آ جانا، وہیں سب ملے گا۔ آواز نرم تھی مگر زخموں سے بھری ہوئی، جیسے کسی نے درد کو الفاظ میں چھپا رکھا ہو۔ اگلی رات میں دریا کنارے پہنچا، ہوا میں نمی تھی، پانی کی لہریں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر پھر ایک عورت نمودار ہوئی، سفید دوپٹہ، کمزور جسم، لرزتی ہوئی آواز، پریزاد۔ میں ٹھٹک گیا، یہ وہی آواز تھی جو میرے خوابوں میں آتی تھی، مگر میں آنکھوں پر یقین نہیں کر پایا۔ نازش، وہ دھیرے سے بولی، ہاں پریزاد، میں زندہ ہوں، مگر جس نازش کو تم جانتے تھے وہ اب مر چکی ہے۔ میں چند لمحے کچھ نہ بول سکا، دل چاہا دوڑ کر اسے گلے لگا لوں، مگر قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ اس نے کہا، اس دن جب فاؤنڈیشن پر حملہ ہوا مجھے بچا لیا گیا، مگر حملہ اصل میں مجھ پر نہیں تھا، بلکہ تم پر۔
وہ لوگ تمہیں ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ تم سچ بولنے لگے تھے، اور میرے مرنے کی خبر اس لیے پھیلائی گئی تاکہ تم محفوظ رہو۔ میں لرز گیا، تو تم اتنے دن کہاں تھیں؟ وہ بولی، ایک خفیہ تنظیم نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا، مگر اس کے بدلے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تم سے کبھی رابطہ نہیں کروں گی، ورنہ وہ تمہیں مار دیں گے۔ میں نے بے بسی سے کہا، تو اب کیوں واپس آئی ہو؟ وہ بولی، کیونکہ اب وہ تمہیں کسی بھی صورت چھوڑنے والے نہیں، تمہاری سچائی انہیں کھٹکنے لگی ہے۔ میں نے کہا، میں تو بس محبت اور خیر بانٹنا چاہتا ہوں، کسی سے دشمنی نہیں۔ وہ رو پڑی، پریزاد، جب انسان روشنی لے کر آتا ہے تو اندھیرا ہمیشہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اچانک پیچھے سے فائرنگ کی آواز آئی، میں نے نازش کو زمین پر گرایا، گولیاں ہوا میں گونجنے لگیں، ہم دونوں بھاگ کر دریا کے کنارے پر چھپ گئے۔ میں نے کہا، اب ہم بھاگیں گے نہیں، اب ہم لڑیں گے۔ نازش نے میری آنکھوں میں دیکھا، پریزاد، اگر تم نے سچ بولنے کی قسم کھائی ہے تو اسے پورا کرو، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم وہاں سے نکلے اور سیدھا میڈیا ہاؤس پہنچے۔ میں نے تمام دستاویزات، ثبوت اور ریکارڈ ان کے حوالے کیے جو اس تنظیم کے جرائم کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ اگلے دن خبریں پھٹ پڑیں، پریزاد فاؤنڈیشن کے بانی نے سیاسی اور مالی بدعنوانی کے راز فاش کر دیے۔ شہر میں شور مچ گیا، مگر میری تلاش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے نازش کو ایک محفوظ جگہ بھیج دیا، خود تنہا چھپنے لگا۔ ہر گلی میں میری تلاش تھی، ہر دیوار پر میرا، مگر میرے اندر اب خوف نہیں تھا، بس ایک سکون تھا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ رات کو نازش کی آواز ویڈیو کال پر آئی، پریزاد، اب سب جان گئے ہیں، مگر تم کہاں ہو؟ میں مسکرا کر بولا، جہاں سچ زندہ رہتا ہے وہاں میرا نام کافی ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے جواب دیا، محبت کبھی کھوئی نہیں جاتی، وہ صرف روپ بدل لیتی ہے۔ اس کے بعد لائن کٹ گئے۔ اگلے دن صبح اخبار میں خبر چھپی، پریزاد کی گاڑی دریا میں گر گئی، لاش نہیں ملی۔ پانی کی لہریں پرسکون تھیں مگر ان کے اندر ایک خاموش طوفان چھپا ہوا تھا۔ میری گاڑی دریا میں جا چکی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ پریزاد مر گیا ہے، مگر میں زندہ تھا۔ ایک ماہی گیر نے مجھے بے ہوش حالت میں کنارے سے نکالا۔ آنکھ کھلی تو سامنے سمندر، پیچھے جنگل اور بیچ میں ایک جھونپڑی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں ہوں میں؟ بوڑھا ماہی گیر بولا، جہاں زندگی نئی سانس لیتی ہے۔ میں چند دن وہاں رہا، زخم بھر گئے مگر دل کے زخم نہیں۔ میں نے نازش کو فون کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ ملا، شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میں مر گیا ہوں۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب واپس جانا ہے، مگر اس بار کسی پریزاد کے طور پر نہیں، ایک عام انسان کے طور پر۔ میں نے داڑھی بڑھا لی، لباس بدلا اور شہر واپس آیا۔ شہر ویسا ہی تھا مگر لوگ بدل چکے تھے۔ میں نے اخبار خریدا، اس کی شاہ سرخی تھی، نور دل فاؤنڈیشن اب حکومت کے تحت، نازش سربراہ بن گئی۔ میری آنکھوں میں سکون اتر آیا، وہ زندہ تھی اور اپنے وعدے پر قائم تھی۔ میں نے دل میں کہا، یہی تو میں چاہتا تھا، کہ میری روشنی کسی اور کے ہاتھوں سے چمکے۔ میں نے خود کو چھپائے رکھا، مگر ایک دن اسکول کے باہر ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا، ہاتھ میں کتاب تھی، بولنے لگا، انکل، یہ آپ کی تصویر ہے نا؟ یہ پریزاد ہیں؟ میں نے کتاب دیکھی، سرورق پر میری تصویر اور نیچے لکھا تھا، پریزاد، ایک روشنی کی کہانی۔ میں نے پوچھا، یہ کس نے لکھی؟ بچہ بولا، نازش میم نے، کہتی ہیں پریزاد مر نہیں سکتے، وہ ہر اس دل میں زندہ رہتے ہیں جو سچ اور محبت کو مانتا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا، پریزاد کبھی نہیں مرتے، وہ صرف غائب ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ محبت کو زندہ رکھ سکیں۔ میں موڑ کر چل دیا۔ شہر کی گلیاں، چہروں کی رونق اور فضا میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ میں نے ایک پارک میں جا کر بیٹھا، آسمان کی طرف دیکھا، چاند صاف تھا، جیسے سائمہ نازش اور میری کہانی کو خاموشی سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کہا، خدا، اب میں نے سمجھ لیا، محبت کوئی انجام نہیں، یہ سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہوا میں ایک خوشبو گھل گئی، وہی نازش کے عطر کی خوشبو۔ میں مسکرا دیا، شاید وہ کہیں قریب تھی، شاید میری یادوں میں۔ زندگی نے مجھے ہر چیز سے محروم کیا مگر محبت سے مالا مال کر دیا۔ میں نے جیب سے قلم نکالا، درخت کی چھال پر لکھا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی،
بس ایک نئی صبح کی طرف مڑ گئی ہے، ہوا کہ جھونکے نے لفظوں کو چھو لیا جیسے رب خود گواہی دے رہا ہو کہ محبت واقعی کبھی نہیں مرتی۔ میں نے قدم بڑھائے سمندر کی طرف۔ دور کہیں نازش بچوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی، اور میں پریزاد بھیڑ میں گم ہو کر روشنی بن گیا۔